جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیاء وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الآخر، جسے ماہ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ہمارے درمیان ہے، اور ماہ ربیع الآخر بہت سی یادوں کے ساتھ بالخصوص سیدی و سندی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے عرس کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ تو آج کا موضوع عمومی طور پر یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت کے ثمرات، یعنی اولیاء اللہ سے محبت کے فوائد۔ جیسے کہ ہر شخص منبر و محراب کے وارثین اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے محبت کریں، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھنے سے فوائد کیا ہیں، اس کے ثمرات کیا ملیں گے۔ تو آج عمومی طور پر اختصاراً اس کے ثمرات بیان کیے جائیں گے، کچھ باتیں رہ جائیں گی تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اولیاء اللہ سے محبت کے ثمرات سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ کہتے کس کو ہے۔ اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کا معنی ہوتا ہے دوست۔ تو ولی اللہ کا معنی ہوگا اللہ کا دوست، اور اولیاء اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے دوست، جمع کے لیے ہوگا۔ تو یہ اللہ کے دوست کیسے بنتے ہیں؟ بندے تو سب ہیں اللہ کے، اور بندوں میں خاص ہیں اہل ایمان۔ بعض وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں جس نبی کا زمانہ ملا انہوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، وہ ان کی امت ہے۔ لیکن خیر امت سوائے امت محمدی کے قرآن مجید نے کسی اور کو نہیں کہا۔ تو ہم خیر امت ہیں، یعنی تمام امتوں میں سب سے افضل ہم ہیں، اور ہم میں سب سے افضل اولیاء اللہ ہیں۔ تو اس سے آپ صحابہ اور اہل بیت کو نکال لیجیے، اس لیے کہ یہاں ابھی گفتگو اولیاء اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو اگرچہ جب اولیاء اللہ کہا جائے تو اس میں صحابہ اور اہل بیت خود ہی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اولیاء اللہ سے بڑھ کے ان کا درجہ ہے، اس لیے انہیں نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس زینے سے اوپر والے زینے میں ہیں۔ تو اولیاء اللہ سب سے اہم ہیں، یعنی وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے دوست کیسے بنتے ہیں؟ تو خود قرآن مجید نے اس راز کو بیان کیا اور کہا، سورہ یونس کی بہت ہی معروف آیت ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہو، اور کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ
متقی اور پرہیزگار ہو. جس قدر زیادہ اس کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایسے ایسے اس کی ولایت اور رب سے اس کی قربت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اسی لیے ولیوں کے درجات مختلف ہیں کہ ان کے اعمال مختلف ہوتے ہیں تو ان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو کوئی شخص متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اب جب کوئی شخص اللہ کا ولی ہو جائے تو پھر اللہ تعالی نے دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں میں کر دے گا. اللہ کا ولی کیسے مشہور ہوتا ہے؟ تو اس کی مشہوریت کے لیے نہ اس کا کام ہے، نہ اس کے اعمال ہیں، نہ اس کے مجاہدات ہیں. جب اللہ کسی کو ولی بنا دے خود اس کی مشہوریت ہو جاتی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، کسی شخص کا ولی کامل ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسے مشہور عام مل جائے، عام طور پر لوگ اسے جانے مانے. جس شخص کو اکثر لوگ جانتے اور مانتے ہوں، یہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، جبھی اس کی مشہوریت ہر شخص کے دل میں ہے. آج حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مشرق و مغرب کا ایک ایک بندہ جانتا ہے. خواجہ اجمیر کو مشرق و مغرب کا ایک ایک بندہ جانتا ہے. بابا فرید رحمہ اللہ کو لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے اور مانتے ہیں. شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو لاکھوں کروڑوں لوگ جانتے ہیں، مانتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو لاکھوں کروڑوں لوگ مانتے اور آپ کے مرید ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے، انہیں جو مشہور عامہ ملی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. ہم تو اتنی تفصیل سے اپنے خاندان والوں کو نہیں جانتے جتنی تفصیل سے ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، جتنی تفصیل سے ہم خواجہ اجمیر کو جانتے ہیں. صحیح بات ہے، ہم اپنے خاندان والوں کو اتنا نہیں جانتے. کتنا جانتے ہیں ہم؟ اپنے باپ کو جانیں گے، زیادہ ہوگا دادا کو جانیں گے، بہت زیادہ ہوگا پردادا کو جانیں گے، بس. اس سے زیادہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ پوچھئے غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے، ہر شخص کہے گا آپ نجیب الطرفین ہیں. مطلب یہ ہے کہ والد کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، مطلب یہ ہے ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں. تو اس قدر تفصیل سے جاننا یہ ہماری اپنی کوشش نہیں ہے، یہ رب نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. جب رب ان کی محبت دلوں میں ڈال دے نا تو پھر انہیں مشہور عامہ مل جاتی ہے. اور پھر جن سے رب محبت کرتا ہے، یہ بات جب واضح ہو گئی کہ جسے مشہور عامہ مل جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب اس سے محبت کرتا ہے. تو پھر اب اس کا الٹ کر لیجئے، جسے لوگ پیروں کا پیر جانتے ہوں، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے، عداوت کرے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب جس سے محبت کرتا، رب کے فرشتے جس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے دشمنی اور عداوت رکھ رہا ہے. جب ہی ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے محبت کیجئے، اس لیے کہ جب اولیاء اللہ سے رب محبت کرتا ہے نا، تو پھر جب ان سے محبت کرنے والے جب ان سے محبت کرتے ہیں تو رب ان سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر جو میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی میرے دوست سے محبت کریں گے تو آپ میرے دوست کے دوست بھی ہوں گے اور میرے دوست بھی ہوں گے. ایسے ہی
اللہ سے محبت کرنے والے جو ہیں ان سے محبت کریں تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کہتے اولیاء اللہ سے محبت کریں، ان سے عداوت نہ کریں، اس لیے کہ ان سے عداوت اللہ سے، فرشتوں سے عداوت ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کا ولی اللہ کا قرب حاصل کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ رب کے تصرفات، رب کی قدرتوں کا، رب کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نہیں ہو جاتا، اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نہیں بنتا، اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مارنا، جلانا، زندہ کرنا، موت دینا، یہ اللہ کی صفت ہے نا۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کو دوست بنا لے تو یہ صفت اللہ اپنے دوست کے اندر دے دیتا ہے، تو وہ اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ اسے اور آسانی سے سمجھ جائیے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا نا۔ جب وہ چلے ویرانے میں، سردی کے موسم میں چلے جنگل میں، اپنی اہلیہ کو ایک جگہ رکھا اور فرمایا ٹھہرو، شاید مجھے کوئی مدد کرنے والا مل جائے، یا میں جاتا ہوں مجھے کہیں سے آگ مل جائے تو میں آگ لے آؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہم آگ جلا لیں گے تو ہمیں کچھ تسلی اور تشفی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو دیکھا درخت کے اندر سے آگ جل رہی ہے، اور اس آگ سے آواز آئی اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو کیا وہ درخت اللہ ہے؟ کسی دنیا کے کسی بھی عقل مند انسان نے آج تک نہیں کہا کہ وہ درخت اللہ ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے درخت سے آواز آئی، آگ سے آواز آئی، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو کیا کہیں گے آپ، وہ درخت اللہ ہے؟ وہ درخت اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ وہ شجر موسیٰ اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ تو جیسے اللہ کی صفت اس درخت میں آئی تو درخت سے آواز آئی اننی انا اللہ، اس کے باوجود وہ اللہ نہیں ہے۔ ہم کہتے وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ ایسے ہی جب اللہ اپنے کسی بندے کو دوست بنا لیتا ہے تو العیاذ باللہ وہ اللہ نہیں بنتا، اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، وہ بھی شجر موسیٰ بن جاتا ہے۔ ایک بات چلتے چلتے ایک بات اور بھی سمجھ جائیے، قرآن مجید کی ہر بات ایسی نہیں ہے کہ وہ بلا تعویل اس پر یقین کر لیا جائے۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور بعض آیات تعویل طلب ہوتی ہیں۔ جب تک اس کی تشریح اور تعویل نہ ہو، یہ کہہ کے اس پر ایمان لے آنا کہ یہ تو قرآن میں ہے، یہ گمراہی ہے۔ قرآن میں ہی ہے نا، درخت نے کہا میں اللہ ہوں، کوئی اس درخت کو اللہ مانے گا تو بت پرستی شروع ہو جائے گی نا۔ کوئی کہے کہ بھائی میں تو قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، تو قرآن پہ عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ صاحبان قرآن کی اتباع کریں۔ ہر آیت جو قرآن میں ہے واضح نہیں ہوتی ہے، بعض آیات تعویل طلب ہوتی ہیں۔ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، قرآن میں ہے نا، سچی بات ہے، اکلہ الذئب، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو کیا آپ مانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا تھا؟ حالانکہ قرآن میں ہی ہے نا۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن میں ہے، لیکن یہ حکایت ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، کہ ان کے بھائیوں نے آ کر جھوٹی بات کہی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ ہمارے لوگ اکثر گمراہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں کہہ دیا جائے یہ تو قرآن میں ہے تو مان لیتے ہیں۔ ہر آیت قرآن مجید کی واضح نہیں ہوتی ہے، بعض آیات کسی کی حکایت ہوتی ہے،
بعض آیت تعویل طلب ہوتی ہے، اسے معول کہتے ہیں، تو جب تک اس کی تشریح تعویل نہ ہو، اگر یوں ہی اس پر ایمان لے آیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ بھی جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو وہ شجر موسیٰ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے بات سمجھ میں آئی؟ اب اسے اللہ کے نبی کی زبان سے سنیے۔ امام بخاری، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اپنی طرف سے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، وما یتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے ان کاموں میں سب سے محبوب ترین کام وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ یعنی فرائض کی ادائیگی سے بندہ ولایت کے درجے پر چڑھتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، بندہ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے فرائض کی تکمیل ہوگی اور اس کے بعد اس ولایت کے درجات میں بلندی ملے گی نوافل کی ادائیگی سے۔ ایسی تو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، جب لوگ راتوں میں سو جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ اس 2 رکعت نماز سے تمہیں ایسا قرب ملے گا کہ ایسا قرب کسی اور عمل سے، نفلی عمل سے نہیں ملے گا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اسے اپنا محبوب بنا لوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصْرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جائیں اس کی کوئی بھی شرح دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تمام شارحین نے یہی لکھا، اللہ نے فرمایا جب میں اپنے بندے کو اپنا ولی بنا لوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کان تو اس کے ہوتے ہیں، تاثیر ہماری ہوتی ہے۔ آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن ان آنکھوں میں تاثیر میری ہوتی ہے۔ جبھی غوث آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہے۔ تو آنکھیں تو آپ کی ہیں لیکن ان آنکھوں میں قدرت اللہ کی آ جاتی ہے۔ اب یہ ایسی صحیح حدیث ہے جس کو کوئی تعویل کر کے اپنا غلط عقیدہ تو نکال سکتا ہے، لیکن اگر صحیح تعویل کرے گا تو صحیح عقیدے تک پہنچے گا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ تھامتا ہے، پکڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں میں قدرت اور طاقت میری ہوتی ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن ان پاؤں میں قدرت اور طاقت میری ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب میرا کوئی محبوب بندہ بن جاتا ہے تو جب وہ مجھ سے کچھ طلب کرے میں اسے ضرور دیتا ہوں۔
لَأُعْتِيَنَّهُ لام تاکید بانون ثقیلہ، ضرور ضرور اسے دیتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور جب وہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے میں ضرور ضرور اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث ہے جس میں وہی بات بیان کی گئی کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنا قرب عطا کر لے تو وہ شجر موسیٰ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہیں تو وہ انسان لیکن ان میں رب ایسی ہدایت اور قدرت کا نور دے دیتا ہے کہ پھر رب کی قدرتوں کا اظہار ان کی ذات سے ہونے لگتا ہے۔ اور یہی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ہیں۔ جب یہ پورا مقدمہ سمجھ گئے نا تو پھر اب یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے غوث اعظم نے مرغا کیسے زندہ کیا، یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک رب ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن جب زبان میں تاثیر رب کی آ جائے اور وہ اس زبان سے کہیں قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو بے شک وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیے۔ یہ نیک لوگ رب کے محبوب ہیں، جو ان کے محبوب بن جائیں وہ بھی رب کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو یہ 11ویں شریف آنے والی ہے، بڑی 11ویں شریف، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، سیدی دستگیر غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال ہے 11ویں شریف میں۔ 11ویں شریف میں خوب نظر و نیاز کا اہتمام کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ان کے لیے تمام اولیاء کے لیے ایصال ثواب کیجئے، اور یہ یقین رکھیے کہ اگر نیک لوگوں کا روحانی فیض ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے، دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔